اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہہ الکریم سلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث شیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ آپ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو ان احباب کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں یا جن کی اولاد مر جاتی ہے یا پھر حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اولاد نہ ہونے کے وجوہات، اسباب اور علاج کے بارے میں آگاہی دوں گا۔ وضاحت میں جانے سے قبل آپ سے التماس ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل وظائف الصالحین سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ معزز سامعین، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بے شمار شادی شدہ جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ بعض تو ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں سے اپنا علاج کروا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور بے بس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو، اولاد پیدا نہ ہونے کی وجوہات بے شمار ہیں۔ بعض اوقات مرد یا عورت میں نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر کسی اچھے ڈاکٹر یا طبیب سے رجوع کرنی چاہیے تاکہ وہ نقص دور ہو سکے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات لڑکی یا لڑکی پر جنات یا کسی ہوائی چیز کا اثر ہوتا ہے جو کہ شادی میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر شادی ہو جاتی ہے تو اولاد کی نعمت سے محرومی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بعض اوقات عورت اٹھرا یا صبیان کی مریضہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یا تو حمل گر جاتا ہے یا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان اور جنات انسان کے دشمن ہیں اور یہ اکثر حمل میں نقص پیدا کر دیتے ہیں جس سے حمل گر جاتا ہے۔ اور یہ ہر لحاظ سے شیاطین اور جن جو ہیں ہر لحاظ سے انسان کو نقصان پہنچانے کے پے در پہ رہتے ہیں۔ بعض عورتوں پر جنات عاشق ہوتے ہیں اور مرد کو قریب نہیں آنے دیتے۔ ایسے جنات زانی جنات ہوتے ہیں۔ ایسی عورت کے قریب جب مرد آتا ہے یا آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے شدید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں یا پھر اس کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر اس کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی حمل نہیں ہو پاتا۔ ایسی صورت میں لازمی آپ کو اپنے روحانی طبیب سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے تجربات ہماری زندگی نظروں سے گزرے ہیں کہ کئی شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم تھے تو ان کا روحانی علاج کیا گیا، علاج ہوتے ہی حمل ٹھہر گیا اور اولاد جیسی نعمت دیکھنے کو ملی۔ خدا کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ طبی طور پر فٹ ہیں اور پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی تو لازم اپنے روحانی معالج کی طرف رجوع کریں اور اپنے معاملات کے بارے میں روحانی تشخیص کروائیں تاکہ پتہ چل سکے اصل مسئلہ کیا ہے، بندش ہے، رجت ہے، اٹھرا ہے، صبیان ہے یا پھر مرد یا عورت پر جنات کا سایہ ہے۔ جب تک آپ کو اصل بات کا پتہ نہیں چلے گا تب تک آپ جتنا بھی علاج کروا لیں اس کا فائدہ کم ہوگا۔ بعض اوقات دشمن اور حاسدین بھی بندش لگوا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنات اولاد میں رکاوٹ کیسے اور کیوں ڈالتے ہیں؟ جب کسی مرد یا عورت پر روحانی اثر ہوتا ہے تو اس کی بچہ پیدا کرنے کی طاقت کمزور کر دی جاتی ہے۔ جنات جو ہیں طاقت کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اکثر حمل کے دوران جنات عورت کے رحم میں مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں جس سے خون حیض جاری ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جنات خون حیض جاری کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اگر آپ پر روحانی اثرات ہیں تو ان کی کیا کیا علامات ہوں گی آپ کو وضاحت میں بتاؤں گا۔ جس عورت پر روحانی اثرات ہوتے ہیں اس کا سر اور کندھے بھاری رہتے ہیں۔ خون حیض بے قاعدگی سے آتا ہے، کبھی 1 ماہ میں 2 بار آتا ہے اور کبھی 3 ماہ آتا ہی نہیں۔ اگر آ جاتا ہے تو 1 ماہ جاری رہتا ہے۔ عورتوں کے جسم پر نیل پڑ جاتے ہیں
نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کے حساس اعضاء پر نیل پڑ جاتے ہیں اور شدید درد ہوتا ہے۔ معمولی ہاتھ لگے تو درد محسوس ہوتا ہے۔ رات سوتے وقت عورتوں کے جسم پر وزن پڑتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات شیطانی جنات اور شیاطین عورت کے ساتھ زنا بھی کرتے ہیں۔ شروع میں عورت کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جاتی ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ جب صبح اٹھتی ہیں تو کپڑے اکثر ناپاک ہوتے ہیں۔ عورت کمر درد اور لیکوریا کی مریضہ بن جاتی ہے۔ اگر یہ تمام وجوہات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو لازمی آپ اپنے روحانی معالج کی طرف رجوع کریں اور اپنا روحانی علاج کروائیں، اور خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ خدا کی ذات بڑی مہربان ذات ہے۔ اگر ایسی کوئی علامت آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو جو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا وظیفہ ہے، انہوں نے خدا سے بڑھاپے میں یہ دعا کی تھی، تو اللہ کی ذات نے بڑھاپے میں ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو خدا کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، خدا آپ کو آپ کی طلب کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، سکرین پر بھی آپ کو نظر آئی ہے۔ تو یہ آیت آپ نے 141 بار روزانہ اول آخر درود پاک 11 بار پڑھنا ہے اور تا حصول مقصد جاری رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اسم اعظم پڑھنا ہے روزانہ 313 مرتبہ۔ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یا خالقو یا باریو یا مصورو، یا خالقو یا باریو یا مصورو۔ یہ اسم اعظم بھی آپ نے 313 بار پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ وہ آیت جب آپ پریگننسی ہو جائے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ اسم اعظم آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یہ دو وظیفے جو آپ کی نظر کیے ہیں، آپ اللہ پر توکل کر کے یقین کامل کے ساتھ کریں تو اللہ کی ذات ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گی۔ ہمارے وظائف سب کے لیے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، خصوصی اجازت کی ضروری نہیں ہے۔ ادارہ وظائف الصالحین ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کو شاد و باد رکھے۔